حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال سے قبل عاشقان رسول کو آخری خطاب۔ تاجدار مدینہ سلطان عرب و عجم حضور علیہ السلام نے اپنے وصال سے قبل اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو دعائیں دیتے ہوئے نصیحت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رحمت عالم کے مرض میں شدت ہوئی تو سرور دو عالم حضور علیہ السلام نے ہم سب کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جمع فرمایا اور ہماری طرف الوداعی نظروں سے دیکھا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی چشمان مبارک آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ پھر ہمیں ارشاد فرمایا فراق کی گھڑی نزدیک آ گئی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میں تمہیں مرحبا کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، تمہیں ہدایت جو ہے وہ فرمائے، ہر قدم پر تمہاری مدد فرمائے، تمہیں نفع سے بہرہ مند کرے، تمہیں راہ راست پر چلائے، اللہ تمہیں ہر شر اور تکلیف سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہاری مدد کرے، تمہارے نیک اعمال کو قبول کرے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ تمہارا نگہبان ہو۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ کے بندوں اور ان کے شعروں میں تکبر و غرور نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور تمہیں بھی یہ فرمایا ہے کہ دار آخرت ہم لوگوں کو عطا کریں گے۔ وہ زمین پر تکبر نہیں کرتے اور فساد برپا نہیں کرتے، وہ ٹھیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو غسل کون دے گا؟ فرمایا میرے اہل بیت میں سے جو مرد اور عورت میرے قریبی رشتہ دار ہوں گے، ان کے ساتھ کثیر تعداد فرشتوں کی ہوگی جو تمہیں دیکھیں گے لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکو گے۔ پھر عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفن کن کپڑوں میں دیں؟ فرمایا اگر تم چاہو تو جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے اس میں کفن دیں، یمن کی چادروں یا مصر کے سفید کپڑوں میں۔ پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمے مبارک آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے اور ہم پر بھی گریہ طاری ہو گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اپنے نبی کے ساتھ جو جان سارانہ اور مخلصانہ برتاؤ تم نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب تم مجھے غسل دے چکو اور خوشبو لگا کر کفن پہنا چکو تو میری قبر کے کنارے پر میری چارپائی رکھ دینا، پھر 1 ساعت کے لیے میرے پاس سے باہر جانا۔ سب سے پہلے میرے دوست اور ہم نشین میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام، پھر ملک الموت علیہ السلام، ملائکہ کے لشکر جرار سمیت یہ سعادت حاصل کرے گا۔ ان کے بعد میرے اہل بیت کے مرد جو ہے وہ حاضر ہوں گے، پھر ان کے مستورات یہ سعادت حاصل کریں گے، کوئی رونے والی، کوئی چلانے والی اور آفا کرنے والی مجھے اذیت نہ پہنچائیں۔ میرے صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے جو آج یہاں موجود نہیں انہیں میرا سلام پہنچانا، اور میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں ہر اس شخص کو سلام دے رہا ہوں جو اسلام میں داخل ہوا، جس نے میرے دین میں میری پیروی کی آج سے روز قیامت تک۔ پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون داخل کرے گا؟ فرمایا میرے اہل بیت کے فرد، جتنا کوئی میرے قریب ہو ان کے ہمراہ انگنت فرشتے ہوں گے جو تمہیں تو دیکھ رہے ہوں گے لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ تھا آخری خطاب تاجدار مدینہ حضور علیہ السلام کا، جو صحابہ اکرام علیہم رضوان سے آپ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور
خطاب میں وصیت کو دل کی نگاہ سے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کس طرح دعائیں دیتے ہیں، اور کفن کے لیے بھی عاشقان رسول علیہ الصلاۃ والسلام خواجہ اویس کرنی کے شہر یمن کو یاد کر رہے ہیں، اور اپنی خدمت گار اور محبت والے جبرائیل و میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام ملک الموت کے آخری دیدار کی آرزو کی تکمیل کے لیے انہیں وقت دینے کی ہدایت کی جا رہی ہے تاکہ ملائکہ اپنی محبت کا اظہار کر سکیں۔